شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ انجینئر عثمان نواز بصرہ کی جانب سے تمام احباب کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کا بٹن آن کر دیجیے گا تاکہ آن گوئنگ ہاؤسنگ پروجیکٹس کی اپڈیٹ، اس کے حوالے سے نیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو بلیو ورلڈ سٹی کے این او سی کے حوالے سے اور ایک جامع ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس کے اندر آپ جتنے بھی ممبران ہیں بلیو ورلڈ سٹی کے یا جو لوگ بلیو ورلڈ سٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کل کیونکہ ایک لفظ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر زبان کے اوپر اہم ہے، وہ این او سی ہے، اور این او سی کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوژن ہے کہ اس ٹائم پہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے بلیو ورلڈ سٹی کے حوالے سے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس ٹائم پہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر جو نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں، یہ 2018 کے اندر بلیو ورلڈ سٹی کو ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی کی جانب سے این او سی ملا تھا 1534 کنال کے اوپر۔ 1534 کنال جو لینڈ تھی اس کے اوپر بلیو ورلڈ سٹی کو این او سی ملا تھا۔ یہ بیسیکلی ہر شہر کی معزز دوستو ایک حدود ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس کی یہ ہے کہ جو اتھارٹی ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، وہ وہاں تک اس کی ایک حد ہوتی ہے کہ جی آپ نے اس لائن سے آگے نہیں جانا۔ آگے پھر یونین کونسلز ہوتی ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز ہوتی ہیں جو آگے کے اس ٹیریٹری کے باہر کے جو معاملات ہیں وہ مینج کرتے ہیں۔ تو 18 تک یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھی وہ ڈسٹرکٹ کونسلز کے پاس تھی۔ لیٹر آن یہ چیزیں جب آر ڈی اے کے حدود میں گئی تو آر ڈی اے اور پھر ڈسٹرکٹ کونسل کا ایک آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہ ایک مسئلہ مسائل، ایک وہ ادھر سے رسہ کھینچتا تھا، یہ ادھر سے رسہ کھینچتے تھے، تو یہ دو اداروں کی ایک جنگ بن گئی تھی جو کہ لیٹر آن ابھی 2021 کے اندر آپ جس طریقے سے اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر پنجاب نے جو نوٹیفیکیشن ہے، جو آرڈیننس ہے، اس کے اوپر سائن کر دیا ہے، اور اس کے تحت بہت سے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ موضوعات ہیں، موضوع ہیں، مطلب ایریاز جو ہیں وہ آر ڈی اے کے حدود سے نکل کے ڈسٹرکٹ کونسلز کے پاس موو ہو چکے ہیں۔ یہ آپ یہ ہے کہ اخبار کا ساری کی ساری چیزیں آپ نے اپنی اسکرین کے اوپر دیکھی ہے۔ ابھی اس ٹائم پہ بلیو ورلڈ سٹی کی کیا پوزیشن ہے ابھی کی ہم بات کرتے ہیں، اور خوشی جو ہے وہ ہمیں کب سیلیبریٹ کرنی چاہیے، ساری کی ساری چیزیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی اس کی صورتحال یہ ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی کا جو پہلے کا 2018 کا جو این او سی جو کہ ڈسٹرکٹ کونسل نے ہی دیا ہوا تھا، اب کیونکہ بال جو ہے مطلب کہ یہ جو این او سی والی جو بال ہے وہ واپس ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس جا چکی ہے، تو وہ آپ این او سی بلیو ورلڈ سٹی کا جو ہے وہ اس ٹائم پہ الحمدللہ بحال ہو چکا ہے، ریسٹور ہو چکا ہے۔ ابھی بلیو ورلڈ سٹی آپ کا این او سی اپرووڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی بحال ہوئی ہیں، دوبارہ آئی ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس۔ اب اصل خوشی جو ہے وہ منانی آپ نے کب ہے، یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیے گا، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، جس طرح کہ اللہ پاک کی مہربانی سے بلیو ورلڈ سٹی ڈسٹرکٹ کاؤنسل اپرووڈ پروجیکٹ ہے، اور انیشلی ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب جیسے ہی ڈسیزن ہو گیا اتھارٹیز کا آپس میں کہ ہو از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف این او سیز ان فیوچر، تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں الحمدللہ وعدے کے مطابق اور بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق۔ دس از دا سبمیشن پلان فار 24,000 کنالز آف لینڈ، جو اب ہم الحمدللہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل راولپنڈی اور جو دیگر ادارے ہیں جو کنسرننگ ہیں ان کو جمع کرانے لگے ہیں۔ اس میں یہ اوورسیز والا سیکٹر بھی ہے، جنرل بلاک کا سیکٹر بھی ہے، اور یہ ہمارا جو انیشلی اوریجنل پلان شروع کے بنے ہوئے ہیں انٹرنس کے، وہ سب الحمدللہ اس میں شامل ہیں۔ تو دس از دا نیکسٹ گریٹ نیوز فار دا مارکیٹ کہ ہم الحمدللہ 24,000 کنال کا سبمیشن پلان جمع کرانے جا رہے ہیں۔ دس از فار آل ٹو سی اینڈ ایکنالج۔ جزاک اللہ خیر جی، تھینک یو جی۔ تو معزز دوستو، یہ آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے بلیو ورلڈ سٹی کا پورا ماسٹر پلان اب 1534 کنال کی در اور 24,000 کنال کی در، دیکھیں یہ بیسیکلی ایک آپ کہہ سکتے ایک ٹائم فریم تھا جس کے اندر بلیو ورلڈ سٹی نے لینڈ ایکوزیشن بہت زیادہ کی ہے، زمینیں خریدی ہیں، اس کے اوپر ویریس بلاکس جو ہیں وہ ڈیزائن کیے ہیں، وہ لانچ کیے ہیں، وہ سیل کیے ہیں، ان کو بیلٹ کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ ابھی 24,000 کنال انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر جمع جو ہے وہ کروانا ہے، اور وہ جب 24,000 کنال کے اوپر این او سی آئے گا
تو میرے نزدیک, یہ میری ایک ذاتی رائے ہے, میرے نزدیک وہ بیسیکلی اصلی این او سی ہوگا, وہ بیسیکلی اصلی کامیابی ہوگی بلیو ورلڈ سٹی کی. ٹھیک ہے, کہ آپ اتنا بڑا ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے الحمدللہ ہم بنانے جا رہے ہیں, ہم اس کا حصہ ہے, تو وہ جب ساری کی ساری چیزیں اپروول ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر ہر جگہ جو ہے وہ جشن ہوگا, ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ مینیج ہوگی. لیکن آج کی ڈیٹ تک بھی الحمدللہ بلیو ورلڈ سٹی ایک این او سی اپرووڈ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, کیونکہ وہ ریسٹور ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی کچھ چیزیں تھیں, کچھ جو کہ لوگوں کو سمجھانا تھا, جو کہ آپ لوگوں کو سمجھانا تھا. اس ٹائم پہ آپ بلیو ورلڈ سٹی کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ابھی بھی اگر کوئی بندہ آپ کو یہ چیز کہتا ہے کہ جی بلیو ورلڈ سٹی ایک این او سی اپرووڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے, تو میرے خیال سے یہ ویڈیو آپ اس کے ساتھ لازمی شیئر کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر میں نے نوٹیفیکیشن بھی دکھایا ہے, وہ اپنے آن پہ آرڈیننس جو ہے وہ بھی ساری کی ساری چیزیں ریویو کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں, اور یہ ساری کی ساری چیزیں موو بیک ہوئی ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس, جس کا اور ریڈی این او سی بلیو ورلڈ سٹی کے پاس اویلیبل تھا. لیکن جس طریقے سے میں نے اپنی ویڈیو میں لیٹر آن ذکر کیا ہے کہ اصلی جو ابھی, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک میگا پروجیکٹ ہے, اس ٹائم پہ 2018 کے اندر یہ چھوٹا میگا پروجیکٹ تھا, اس ٹائم پہ یہ بہت وسیع رقبے کے اوپر پھیل چکا ہے. تو وسیع رقبے کا بیسیکلی این او سی جو ہوتا ہے وہ ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو یہ جب این او سی ملے گا تو ڈیفینیٹلی بہت سے لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ مزید آپ کہہ سکتے ہیں بحال ہوگا, وہ مزید جو ہے وہ انکریز ہوگا, وہ مزید بڑھے گا. تو اس ٹائم پہ آپ بلیو ورلڈ سٹی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کو پرائسنگ ڈیفینیٹلی وہ جب 24,000 کنال کا جب فائنل این او سی آئے گا آپ کو یہ قیمت بھی نہیں ملے گی. یہ ریل اسٹیٹ میں رسک آپ کو ڈیفینیٹلی لینا پڑتا ہے, لیکن رسک ایسی جگہوں پہ آپ نے نہیں لینا ہوتا کہ بالکل جدھر ہوا ہو. رسک ایسی جگہوں پہ لیں جہاں پہ سائٹ آپ کی موقع کے اوپر جو ہے الحمدللہ موجود ہے, ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے, لیگل میٹر جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے, یا ساری کی ساری چیزیں مطلب مینج ہو رہی ہیں. مطلب یہ چیزیں مین چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ یہ اسموتھلی چل رہی ہو. جدھر بریک لگ جاتی ہے, ڈیولپمنٹ کو بریک لگ گئی یا کسی ایسی کوئی چیز کو بریک لگ گئی, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو اس میں نقصان ہوتا ہے. تو اسلام آباد ریل اسٹیٹ الحمدللہ ایسے کسی پروجیکٹ میں کام نہیں کرتا کہ جس کے اندر اس کے انویسٹرز کو, اس کے کلائنٹس کو جو ہے وہ مستقبل میں جا کے کسی قسم کی کوئی مطلب کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم آ سکے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے پورا یہ ہوم ورک کریں اور پھر اس کے بعد کسی چیز کو ایڈورٹائز کریں, اس کا کام کریں. بلیو ورلڈ سٹی کے اندر اس ٹائم پہ آپ جنرل بلاک میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اوورسیز بلاک میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, عوامی بلاک میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, نیا بلاک واٹر فرنٹ بلاک اس میں آپ جو ہے اس ٹائم پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور کال کے لیے آپ ہمارے یونیورسل ایکسیس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں +9233110766, اور واٹس ایپ کے لیے 0335531111. ایک ساتھ کے اوپر اوورسیز بلاک میں بڑے اچھے ہمارے پیکیجز ہیں اوورسیز بلاک کی انسٹالمنٹ کے اوپر, آپ اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور اسلام آباد ریل اسٹیٹ کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. یہ تھی بیسیکلی این او سی کے حوالے سے جو کہ پراپر ایک ویڈیو تھی. ٹھیک ہے, جس کے اندر میں نے آپ کو ایک ایک چیز بتایا تاکہ کوئی بندہ بہت سے ڈیلر دوست کہ نہیں جی نہیں بس جی ابھی یہ پورے رقبے کا این او سی آ گیا. دیکھیں بات کریں فیکٹس کے ساتھ کریں, حقائق کے ساتھ کریں, اچھی ہو بری ہو جو چیز ہو, ایک اوورسیز جو بندہ باہر بیٹھا ہے اس کے پاس کم سے کم پراپر انفارمیشن ہونی چاہیے. تو ہمارا چینل الحمدللہ ہماری زیادہ تر کلائنٹ جو اوورسیز ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کو سمجھائیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.